السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آج کے اپنے نیو ناول میں۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ موم، آپ پاپا کو سمجھا کیوں نہیں رہی؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرے انکار کی وجہ میں کیا ہے، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں۔ میں کیسے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ وہ بچی جو مجھے اپنا بھائی کہا کرتی تھی۔ اسے تو شادی کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوگا، اور آپ لوگ اس کا نکاح میرے ساتھ کروا رہے ہیں۔ ہم دونوں کی عمر کو ہی دیکھ لیں۔ آپ پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ میں شادی سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں نے اپنی بیوی کے طور پر کسی ایسی کو سوچ رکھا ہے جو سمجھدار ہو، نہ کہ کم عقل جسے میں پوری زندگی بچوں کی طرح سنبھالتا رہوں۔ آخر میں اذلان غصے سے بولا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بابا تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کریں گے؟ اس سے پہلے کہ اس کی ماں کچھ کہتی، اس کا باپ بول پڑا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے، لیکن میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو آپ میری زندگی کا ہر فیصلہ کریں گے۔ شادی میں اپنی پسند کی اور مرضی کی لڑکی سے کروں گا۔ اذلان نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ کیوں ہمارے بیٹے کو مجبور کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس لڑکی کی خاطر جس سے ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں؟ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے شادی، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کی ماں جب زیادہ دیر خاموش نہ بیٹھ سکی تو بول پڑی، بیگم صاحبہ آپ خاموش رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ جب نکاح ہو جائے تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑکی اس کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پاپا، آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ میں 30 سال کا ہوں جبکہ وہ 17 سال کی۔ کچھ تو خیال کریں۔ وہ ایک دم ہوگا جھنجھلا اٹھا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آخر تمہیں اس سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ لڑکی خوبصورت ہے، پڑھ رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہاری ماں تو یہی کہتی ہے نا کہ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو۔ جب تمہیں یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ رحمان صاحب نے اپنی زوجہ شاہینہ کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جو ایک دم سے نظریں پھیر گئی تھی۔ آپ اپنی ضد میں میری زندگی خراب کر رہے ہیں بابا۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بہت چھوٹی ہے، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ اس بار اذلان چلتا ہوا رحمان صاحب کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں پیار سے سمجھانے لگا، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری اولاد کے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اپنی دوست کی بیٹی سے تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنی ماں کے کہنے پر تم اس لڑکی کو کچھ بھی سمجھے بغیر گھر لے آؤ گے۔ جانتے ہو اگر لڑکی اچھے گھر میں آ جائے تو ہماری آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں، اور اگر کوئی عیاش پسند بہو آ جائے تو وہی نسلیں بگاڑ دیتی ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے ہماری آنے والے نسلوں کو سنوار دے گی۔ تم نے اسے بہت پہلے دیکھا تھا، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن میرا یقین کرو وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ میں یہ فیصلہ نہ کرتا اگر میرا دوست اس دنیا میں ہوتا۔ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، نہ ہی ماں ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو اور میں اپنی بہو کے طور پر اس سے گھر میں لے آؤں۔ اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کسی کو بھی اٹھا کر میرے بیٹے کے ساتھ باندھ دیں گے۔ شاہینہ غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، شاہینہ میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں، درمیان میں دخل اندازی مت کرو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ دیکھو بیٹا، میری آخری خواہش سمجھ کر اس کو پورا کر لو، اس کے بعد میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اپنے باپ کی اس بات پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ آخرکار اس نے ہار مانتے ہوئے رحمان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا،
شاہینہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو تو لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی ان کی مانے گا ہی نہیں، لیکن وہ مان گیا تھا۔ خوش رہو بیٹا، میں نکاح کی تیاری کرتا ہوں، رحمان نے کہا۔ جو ابھی ہوگا یہ سنتے اذلان مزید پریشان ہو گیا تھا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ بابا اتنی جلدی کیا ہو گیا ہے؟ نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنا ہی تو کرنا ہے، چاہے آج کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پہ تھوڑی مسٹیک ہے، لائن اس طرح ہوگی، نکاح کرنا تو ہے ہی، چاہے آج کرو یا کل، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے وہ مسکرا کر وہاں سے چلے گئے۔ اور وہ پیچھے ماں اور بیٹا اکیلے رہ گئے تھے۔ اذلان، تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، تم کیسے اپنی زندگی کا معاملہ ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں ایموشنل کیا ہے اور تم ہو بھی گئے۔ شاہینہ نے رحمان کے جانے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ موم، مجھے کیا کرنا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بابا تو یہی چاہتے ہیں نا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، تو میں نکاح کر لوں گا۔ اس کے بعد اسے اپنے ساتھ رکھنا یا نہ رکھنا یہ تو میرا اپنا فیصلہ ہوگا۔ پھر میں کچھ بھی کہہ کر اسے زندگی سے نکال سکتا ہوں، پھر تو بابا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اذلان نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کی ماں کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ ان کو اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا، جو اس نے کہا تھا وہ کر کے دکھائے گا۔ رحمان صاحب رباب کو لیے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ تو آنکھیں بڑی کیے اس خوبصورت گھر کو دیکھ رہی تھی، جو گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے تو ایسے گھر صرف ڈراموں اور فلموں میں ہی دیکھے تھے، اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن اس طرح کے گھر میں وہ خود بھی آئے گی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں کیوں لائی گئی ہے۔ اس کے سامنے ہی رحمان نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ان کے پاس رہ سکے، اور وہ تو خوش تھی، اسے رحمان انکل بہت اچھے لگتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ ان کی مدد کی تھی اور اس کے والدین کے جانے کے بعد اپنے ساتھ لے کر آگے تھے۔ لیکن وہ معصوم لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رحمان نے ملازمہ کو آواز دی اور اس کو کمرے میں لے جا کر تیار کرنے کا کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے رباب کو لیے چلی گئی۔ رباب عمر میں چھوٹی ضرور تھی، لیکن اسے دیکھ لگتا نہیں تھا کہ وہ 17 سال کی ہے۔ اس کا بھرا ہوا متناسب سراپا اور خوبصورتی کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی عمر اتنی ہے۔ براؤن آنکھیں، خوبصورت ناک جس میں نوز پن پہنی ہوئی تھی، کندھے تک آتے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کسی بھی دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ملازمہ نے اسے ہلکا پھلکا تیار کر دیا، اتنا وقت نہیں تھا کہ پارلر والی کو بلایا جاتا، لیکن وہ ہلکے پھلکے تیار ہونے کے بعد بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کیے اس کا ہی ریڈ کلر کا دوپٹہ لیا۔ باہر مولوی صاحب آ گئے تھے اور جو اپنے کمرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، دروازے پر ہوتی ہوئی دستک کی وجہ سے ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں، تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو فریش ہونے کے بعد پہنے تھے۔ وہ یہ نکاح اپنی خوشی سے نہیں کر رہا تھا جو تیار ہوتا۔ وہ نیچے آیا تو سامنے ہی اس کی ماں بیٹھی تھی۔ ان کو دیکھ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے خفا ہیں، لیکن رحمان صاحب بہت خوش تھے۔ مولوی صاحب اور چند گواہان اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ ہی نکاح شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں بنا کچھ کہے وہ اس اجنبی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ رباب کمرے میں تھی۔ رحمان صاحب مولوی صاحب کو لیے کمرے کی جانب چل پڑے۔ رباب نے بھی قبول ہے بول کر اپنے جملے حقوق اس انسان کے نام لکھ دیے جسے وہ جانتی بھی نہ تھی۔ وہ یہ بھی کہاں جانتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا بھی یا نہیں۔ نکاح کے ہونے کے بعد سب نے اذلان کو مبارکباد دی۔
اس کے بعد مولوی صاحب چلے گئے تھے۔ رحمان صاحب نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، تم نے میری بات کا مان رکھا ہے، اس لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اپنے بیٹے کی زبان سے یہ سنتے اپنے باپ کی زبان سے یہ سنتے ہی وہ جلدی سے ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے باپ ہیں، آپ نے پوری زندگی مجھ پر احسان کیے ہیں، مجھے پالا ہے، اور آپ کے احسان میں کبھی پوری زندگی اتار نہیں سکوں گا، تو پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں۔ اذلان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے، رحمان صاحب نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، لیکن جو کرنے کا وہ سوچ چکا تھا، کیا اس کے بعد وہ اپنے باپ سے نظریں ملا پائے گا؟ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹکا تھا، وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ رحمان صاحب کو بھی کچھ کام تھا، اس لیے وہ بھی باہر چلے گئے۔ اب گھر میں شاہینہ موجود تھی۔ وہ اذلان کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر لیٹی رباب کو دیکھا، جو شاید بیٹھی بیٹھے ہی وہیں سو گئی۔ میری نیندیں خراب کر کے یہاں آرام سے سو رہی ہے، وہ غصے سے بولی اور آگے بڑھتے جھٹکے سے پانی کا جگ اس پر انڈیل دیا۔ رباب تو اپنے دولہا کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف لیے سامنے موجود کھڑی عورت کو دیکھ رہی تھی، جو اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ اے لڑکی، تمہیں میں ایک بات بتا دوں، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم صرف میرے شوہر کی ضد کی وجہ سے اس گھر میں لائی گئی ہو۔ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم یہاں سے دفع ہو جانا۔ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے یہاں رہنے کے خواب مت دیکھنا۔ حقارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی باہر چلی گئی۔ رحمان صاحب کا غصہ وہ اس معصوم پر نکال چکی تھی۔ رباب تو حیران اور پریشان سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سفید سوٹ سارا بھیگ چکا تھا، جس میں سے اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، تو کیا اس گھر سے بھی نکال دیا جائے گا؟ ابھی وہ بیٹھے آنسو بہانے کے ساتھ یہ سوچ ہی رہی تھی، جب ایک بار پھر سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ جس کا یہ کمرہ تھا، اس کے آنے سے کمرے میں ہر طرف اس کے پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اوپر اٹھائے دروازے کی طرف دیکھا۔ اذلان، جو سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد اب گھر آیا تھا، کمرے میں داخل ہوتے جیسے ہی اس کی نظر اپنی نئی نویلی دلہن پر پڑی تو ایک پل کے لیے وہ اپنا سانس روک گیا۔ وہ اسے کسی بھی اینگل سے 17 سال کی نہیں لگی تھی۔ دوسرا، پانی گرنے کی وجہ سے سفید لباس میں اس کا نمایاں ہوتا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ اذلان ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن سامنے بیٹھی ہستی پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ اسے اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے، اس نے آنسو بھری آنکھوں کو دیکھ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا، بنا رباب کو سنبھلنے کا موقع دیے اس کے سرخ ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ وہ تو اس کے لمس پر ہی ایک دم سے بکھلا گئی تھی، لیکن اذلان نے اس کے دونوں بازوں کو اپنی گرفت میں لیے پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ اس سے چھوٹی ہے، اس کے مطلب کی نہیں ہے۔ اب اس کی ایک جھلک دیکھ وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جسے اذلان نے بہت محبت سے اپنے ہونٹوں سے چنا۔ تمہارے آنسوؤں کی وجہ میں صبح جانوں گا، لیکن ابھی تمہاری کشش مجھے کچھ اور سوچنے نہیں دے رہی، وہ بہکے ہوئے لہجے میں کہتے ہی اسے بیڈ پر لٹا کر لیمپ کو بند کر چکا تھا۔ رباب کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو رو رہی تھی، اب اذلان کی قربت اسے سب بھلا چکی تھی۔ اسے اذلان کا لمس اچھا لگ رہا تھا، آج تک کسی نے اسے چھوا نہ تھا، لیکن جب اذلان نے اسے چھوا تو اس کو برا نہ لگا۔ اپنا یہ ڈریس تم اتارو گی یا یہ نیک کام میں کروں؟ اس کے پاس جھکتے سرگوشی کرتے ہوئے وہ وہاں کاٹ گیا، جس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ وہ آنکھیں میچی لیٹی تھی، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرا پڑا تھا۔ پوری رات وہ اسے محبت میں بھگوتا رہا۔ رباب کے قریب جاتے ہی وہ خود سے کیے گئے اپنے سارے عہد بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے۔
اگلی صبح اسلان کی سب سے پہلے آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دیکھا رباب اس کے سینے پر سر رکھے پورے حق کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے رباب کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور آرام سے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ اسلان کی نظر اس کے ادھ کھلے ہونٹوں پر پڑی۔ وہ جھکا اور اس کے اوپری ہونٹ پر کس کرتے پیچھے ہوا۔ انسان جو سوچتا ہے ویسا ہو ضروری نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن شاید بابا نے ٹھیک کہا تھا، تم نے تو مجھے ایک رات میں ہی دیوانہ بنا لیا، اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت وہ اسی کی بلیک کلر کی شرٹ میں ملبوس تھی، معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ خود وہ بنا شرٹ کے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں ایسے ہی بیٹھا رہا تو سارا دن ایسے ہی گزر جائے گا، وہ خود سے کہتے ہنس پڑا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اسلان نے اسے نہیں اٹھایا کیونکہ پوری رات تو اس نے رباب کو سونے نہیں دیا تھا، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں صبح سویرے لندن چلی گئی ہیں۔ اس کی نانی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بابا کیا مجھے جانا چاہیے؟ اسلان نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میری تمہاری ماموں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا تمہاری ماں کتنی جذباتی ہے، اور تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی پر دھیان دو۔ کہاں ہے وہ؟ آئی نہیں؟ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ رحمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ میرے لیے لیا ہے وہ اچھا ہے، اور وہ سو رہی ہے، اسے اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اسلان نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ تو رحمان صاحب نے بھی دل میں شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ کام کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اسلان کمرے میں داخل ہوا تو رونے کی آواز پر چونکا اور دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی کھلی سی شرٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی رونے کا شکر فرما رہی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ اسلان کے اس طرح پوچھنے پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا اور فوراً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلے تو وہ رات کا سوچتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے شرما گئی، پھر جیسے ہی شاہینہ کی باتیں یاد آئی تو رونے لگی۔ تو پھر رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کی گوری رنگت پر کالا رنگ سوٹ کر رہا تھا، لیکن رباب کا دھیان اس کی طرف تھا ہی نہیں، وہ تو رونے میں مصروف تھی۔ کھلے بال، سرخ ناک اور لال آنکھیں، پھولے پھولے گال۔ اسلان کا دل کیا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لمس کی چھاپ چھوڑ دے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً رباب نے ڈر جانا تھا۔ وہ اس قدر رونے میں مصروف تھی کہ اسے اپنے حلیے کا بھی خیال نہ تھا۔ مجھے آپ طلاق مت دیجیے گا پلیز، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جو پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ کس نے تم سے یہ بکواس کی ہے؟ اور آئندہ اگر یہ لفظ اپنی زبان پر لائی تو بہت برا ہوگا۔ وہ ایک دم غصے سے اس کے چہرے کے پاس آتے ہوئے دھاڑا تھا۔ رباب نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اسلان نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ کس نے تم سے یہ سب کہا ہے؟ اس بار اس نے آرام سے پوچھا۔ وہ کل ایک آنٹی کمرے میں آئی تھی، بہت غصے میں تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ رباب اس کی ماں کی بات کر رہی ہے۔ اب تو اسے اپنی ماں کو منانا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اسے سینے سے لگائے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ رباب نے خوشی سے پوچھا۔ اسلان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا، اپنی پیاس بجھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پیچھے ہوا تو رباب آنکھیں بند کیے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا اب بھی کوئی سی ثبوت کی ضرورت ہے؟ اسلان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اسی وقت اسے اپنے حلیے کا بھی احساس ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ کے
گلے کو مضبوطی سے پکڑا۔ وہ اس کی حرکت پر کہکا لگائے ہنس پڑا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو میں نے دیکھنا تھا وہ تو میں رات دیکھ چکا ہوں، گہرے لہجے میں کہتے وہ اٹھا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چلنے میں مسئلہ ہوگا اس لیے تمہیں واش روم چھوڑ کر آتا ہوں۔ ایک آنکھ دباتے وہ بے باکی سے بولا تھا اور اسے بولا تو وہ اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اگلے کچھ دن تو رباب کے لیے بہت اچھے گزرے تھے۔ اصلان اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتا اور یہ دیکھ کر امیان صاحب بھی پرسکون ہو چکے تھے۔ اب ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی شاہینہ کا واپس آنا باقی تھا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتی، لیکن یہ تو بات کی بات تھی۔ ان کا بیٹا خوش تھا، یہی ان کے لیے کافی تھا۔ آج اصلان کا ارادہ رباب کو باہر ڈنر پر لے کر جانے کا تھا۔ وہ اسپیشل اس کے لیے بلیک کلر کا ڈریس لے کر آیا تھا۔ اسے رباب بلیک کلر میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ وہ لانگ فراک تھی۔ اس نے رباب کے حوالے کی اور اسے تیار ہونے کا کہتے وہ گھر سے چلا گیا۔ اب 7 بجے کے قریب وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا، جہاں پر بس وہ دوپٹہ لینے والی ہی تھی، باقی وہ تیار کھڑی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ رباب کو دیکھتے وہیں جم گیا تھا، جس نے اپنے سارے بال دائیں کندھے پر ڈال رکھے تھے۔ پچھلا گلا تھوڑا ڈیپ تھا۔ اسے حیرت ہوئی اس نے پہلے کیوں نہیں دیکھا۔ رباب نے سر اوپر کیا تو آئینے میں اسے اصلان کا عکس نظر آیا، جس نے خود بھی بلیک کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینس پہن رکھی تھی، جس میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے دائیں کندھے کے بالوں کو پیچھے گردن پر پھیلا دیا، جس سے اس کا گلا تھوڑا کور ہو گیا تھا۔ اصلان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھے اور تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی اور اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ اگر تم اس طرح تیار ہوئی تو میں باہر جانے کا ارادہ کینسل کر دوں گا، زمانی لہجے میں کہتے وہ اس کے کان پر اپنا نرم گرم سا لمس رکھ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے سانس روک گئی تھی۔ جب بھی وہ اس کے قریب آتا رباب کی یہی حالت ہوتی۔ ابھی بھی شرم سے اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ اس کے کان پر ہلکا سا کاٹتے ہوئے وہ بولا، جس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس نے رباب کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پیچھے ہوا تو وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اصلان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے میری لپسٹک خراب کر دی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کہکا لگائے ہنس پڑا۔ میری معصوم بیوی، وہ کہتے ہی اسے سینے سے لگا گیا تھا اور پھر دونوں کمرے سے باہر کی جانب چل دیے۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت خوبصورت تھا اور بہت زیادہ پرسکون بھی۔ ہلکا سا میوزک چل رہا تھا۔ اصلان نے رباب سے پوچھ کر کھانا آرڈر کیا، جب اس کے کان میں اپنے پچھلے ٹیبل پر بیٹھے کچھ لڑکوں کی آواز پڑی اور آوازیں صاف تھی۔ وہ اس کی بیوی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اصلان کا دل کیا جا کر ان کا سر پھاڑ دے، لیکن یہاں وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ بامشکل اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا اور پے کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ابھی میں نے آئس کریم بھی کھانی ہے۔ کہیں اور سے لے لیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا تو رباب بھی بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے جاتے ہی وہ 3 لڑکے جو دوست تھے ان کے پیچھے باہر نکل آئے۔ اصلان نے جب ان کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو پہلے رباب کو گاڑی میں بٹھا کر اس سے مخاطب ہوا۔ تم یہاں انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ وہ کہتے ہی مڑا اور اپنی شرٹ کے بازوؤں کو فولڈ کیا اور ان کی جانب بڑھا۔ بہت شوق ہے تم لوگوں کو دوسروں کی بیویوں پر تبصرے کرنے کا؟ اصلان کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئے تھے، لیکن وہ ان کو بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا۔ ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی ان کی دھلائی کرنی شروع کر دی۔ وہ اکیلا تھا جبکہ 3، لیکن اصلان کے سامنے کچھ بھی نہ تھے۔ ان کے اچھے سے دھلائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، جہاں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اصلان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہی آئس کریم تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا،
بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دروازہ کھولے وہ اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ رباب نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر اسے کھول کر کھانے لگی۔ دکان پہ رش تھا بہت زیادہ، اذلان نے مسکرا کر جواب دیا اور اس سے دیکھنے لگا جو اپنے دھیان میں آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا مجھ سے نہیں پوچھو گی؟ آپ اپنی آئس کریم کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس نے یاد دلانے پر حیران ہو کر پوچھا تھا۔ جب ایک آئس کریم ہے تو دوسری لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہی آئس کریم سے ہم دونوں کام چلائیں گے۔ وہ کہتے ہی اس کی جانب مڑا، وہ جو نہ سمجھی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور اس کے نرم و نازک ہونٹوں پر لگا دی۔ وہ بیچاری سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا شوہر کرنا کیا چاہتا ہے۔ آئس کریم لگانے کے بعد وہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا رباب نے آنکھیں میچ لی۔ وہ اپنے نرم لبوں سے اس کے ہونٹوں کے ارد گرد لگی ساری آئس کریم کو مزے سے کھا رہا تھا۔ اس کے لمس پر رباب کے جسم میں ایک دم سے کپ کپی طاری ہوئی۔ اذلان اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بمشکل وہ بول پائی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ میں تو آئس کریم کھا رہا ہوں، معصومیت سے جواب دے کر اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گیا۔ جب تک وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوا پیچھے نہیں ہٹا اور رباب نے زور سے اس کے کندھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ اسے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ رباب سے تو اس سے گھورا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ رباب جب کوئی بات نہ بن پائی تو اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی اور باہر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب گھر چلیں یا کہیں اور بھی جانا ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اذلان نے پوچھا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، رباب نے جواب دیا، لیکن چہرہ ابھی بھی کھڑکی کی جانب تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکرا پڑا اور گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ کل وہ دونوں ایک یادگار شام گزارنے کے بعد گھر واپس آئے تھے، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ اگلی صبح ان کے لیے کیا قیامت لانے والی تھی۔ رباب کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ ابھی کچھ امتحانات باقی ہیں۔ اگلی صبح جب اذلان گھر سے نکلنے لگا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں واپس آ گئی ہیں، لیکن اسے ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا، اس لیے وہ صبح جلدی نکل گیا۔ رحمان صاحب بھی گھر پر نہیں تھے، وہ دوسرے شہر گئے تھے۔ آج صبح سے رباب کو نہ جانے کیوں اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اذلان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے موبائل پکڑا اور چیک کیا جس کا میسج موجود تھا، جس نے اپنی جلدی جانے کی وجہ بتا دی تھی۔ اس کا میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رباب نے اپنے لمبے بالوں کو سمیٹا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے اچانک دیوار کا سہارا لیا۔ اسے چکر آ رہے تھے، لیکن ان سب چیزوں کو اگنور کیے وہ تیار ہوئی اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ساس واپس آ چکی ہیں۔ وہ تو ان کو تقریباً بھول ہی بیٹھی تھی۔ اذلان کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ شاہینہ نے جب اسے اذلان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں رہتی ہوگی، لیکن وہ تو ان کے بیٹے کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور رباب جو اپنے دھیان میں کچن کی جانب جانے والی تھی، ان کو دیکھ کر ایک دم سے اپنے قدم روکے، اور اگر سچ کہا جائے تو شاہینہ بیگم کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تم یہاں میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے ماتھے پر غصہ لیے اس سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا جواب تو رباب کے پاس بھی نہیں تھا کہ کیا مطلب؟ رباب نے پریشانی سے پوچھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی مرضی کی بہو لے کر آؤں گی، وہ کبھی بھی تمہیں بیوی کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا۔ بہت جلد تمہیں طلاق مل جائے گی۔ اب میں واپس آ چکی ہوں اور اگلے ہی ہفتے کے اندر تمہیں طلاق ہو جائے گی، اس لیے اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ میرے جانے کے بعد تمہیں کیا لگا
کہ تم اپنی منمانی کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے اس کے سر پر کھڑے ہوئے چیخ رہی تھی، اور وہ جو اسے پہلے ہی اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا، طلاق کا لفظ سنتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ اس نے سہارے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن دیوار پر ہاتھ نہ پڑا اور لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ شاہینہ نے جب اسے گرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی، لیکن جلد ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا، اور انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے کر جاؤ، ڈاکٹر کو بھی فون کر دو، یہ نہ ہو تمہارے بڑے صاحب آ کر مجھے ہی برا بھلا کہیں، میں نے ان کی بہو کا خیال نہیں رکھا۔ وہ نخوت سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد چلی گئی تھی۔ ملازمہ نے آ کر بیگم صاحبہ کو جو خبر سنائی، اسے سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا اس لڑکی کا چال چلن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا تھا کہ رباب ماں بننے والی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا بہت سارا خیال رکھیں، اور یہ سنتے ہی شاہینہ بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ ان کو اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا کہ وہ کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گا، اور وہ تو شادی کے بھی خلاف تھا، تو وہ کیسے اس کے قریب جا سکتا تھا؟ اس لیے ان کو یہی لگا تھا کہ رباب کا کریکٹر ٹھیک نہیں، نہ جانے ان کی غیر موجودگی میں اس نے کیا کچھ کیا ہوگا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اس طرح کی لڑکی کو تو اپنی بہو کسی طور پر تسلیم نہیں کریں گی، اور ان کو تو ایک اور موقع مل چکا تھا، ایسے رباب سے بھی ان کی جان چھوٹ جاتی، اور وہ فوراً اس کمرے میں آ گئی جہاں وہ ابھی بھی آنکھیں موندے ہوئے لیٹی تھی۔ ڈاکٹر اسے بتا چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ خبر سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے یہ خبر اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ رات کو ہی اذلان کو سرپرائز دے گی، اس لیے ابھی وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، آنے والے طوفان سے بے خبر۔ دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور شاہینہ بیگم اندر داخل ہوئی، جن کے چہرے پر کرختی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کی آواز پر ایک دم سے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی تھی اور اٹھ بیٹھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ جواب تو مجھے۔ شاہینہ فوراً آگے بڑھی اور اسے بالوں سے دبوچا۔ وہ تکلیف سے ایک دم سے کراہ پڑی تھی۔ شاہینہ کی باتیں اس کے سر سے اوپر گزر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے بالوں پر رکھا، ان کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز میرے بالوں کو چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ تکلیف ہو رہی ہے، اور جو تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے اس کا کیا؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میرے بیٹے کا نام تمہارے نام کے ساتھ لگ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ تم تو میری بہو بننے کے قابل ہی نہیں۔ ابھی اسی وقت ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ، تمہارا سایہ بھی میں اپنے بیٹے پر پڑنے نہیں دوں گی۔ نہ جانے تمہاری کوکھ میں کس کا بچہ ہے۔ اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے تم اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ میرا بیٹا تو یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شاہینہ اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے باہر لے کر آئی، جو تکلیف سے کرا رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم آنسو اس کے نکل کر بہنے لگے تھے۔ اسے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے، اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ پلیز ایک بار میری بات سن لیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچہ اذلان کا ہے، پلیز میری بات کا یقین کریں۔ وہ بے بسی سے اپنی پاک دامنی کی گواہی دے رہی تھی، جب شاہینہ ایک دم سے رک گئی تھی اور رکتے ہی اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ رباب کو تو ایسا لگا جیسے اس کا جبڑا جگہ سے ہل گیا۔ بے شرم، بے حیا لڑکی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ دوسروں کو تو نام میرے بیٹے کے سر پر ڈال رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گی؟ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی تم جیسی لڑکی کے قریب نہیں آئے گا۔ میں اس کے لیے اپنی مرضی سے بہو لے کر آؤں گی، اور وہ اس سے بالکل بھی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔
کبھی بھی ایک ایسی لڑکی کو بہو کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اسے دروازے سے باہر دھکا دیتے ہوئے وہ چیخ کر بولی تھی۔ رباب تو بت بنی کھڑی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ جس گھر کو وہ اپنا مان رہی تھی، اس گھر سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ وہ کہاں جائے گی؟ اسے تو کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اس کے پاس تو موبائل بھی نہ تھا کہ وہ اسلان کو کال کر سکے۔ اس کے کردار پر بات آ گئی تھی، اسے بد کردار کہا جا رہا تھا۔ وہ اتنی بری تھی، گرم آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، جس نے دوپٹہ پھیلا کر اچھے سے خود کو کور کیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کتنا خوش تھی کہ وہ یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائے گی، اور وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی ساس اسے پسند نہیں کرتی، لیکن اسے اس حد تک گر جائیں گی یہ معلوم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ کافی دیر کھڑی وہ دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی اور دروازہ کھولنے کی فریاد کرتی رہی، لیکن شاہینہ تو شاید اسے نکال کر شکر کا سانس لے رہی تھی۔ وہ تو وہاں پر بھی سوچتی رہی تھی کہ کس طرح اسے گھر سے نکالے، اور اب جب انہیں موقع مل گیا تھا تو وہ کیوں گواتی۔ 2 گھنٹے باہر دروازے کے پاس بیٹھی رہی اور دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی، اس امید سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ساس کو اس پر ترس آ جائے اور وہ دروازہ کھول دے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور جب اسے کوئی امید نظر نہ آئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر آخری بار اس دروازے پر ڈالی اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری طرف شاہینہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی۔ جب ان کا بیٹا آئے گا تو وہ اس سے کیا بتائیں گی کہ اس کی بیوی ٹھیک نہیں تھی اور اسے گھر سے نکال کر انہوں نے بڑا کارنامہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا طوفان آنے والا ہے۔ اذلان کی آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور ابھی وہ 10 منٹ پہلے ہی فارغ ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل اٹھایا جہاں پر اس کی بیوی کا میسج چکمگا رہا تھا۔ اس کے میسج کو پڑھتے ہی اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، جس نے اسے جلدی گھر آنے کو کہا تھا۔ بس میری جان میں آ رہا ہوں، اس نے رپلائی کیا اور سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ آج وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا، میٹنگ کچھ زیادہ ہی لمبی چلی تھی۔ کرسی کی بیک سائڈ پر اپنا بڑا کوٹ اس نے پکڑا جو لٹک رہا تھا، اور ایک کندھے پر ڈالا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سب سے پہلے باہر صوفے پر بیٹھ گیا اور ملازمہ کو پانی لانے کا کہا، جو ایک گلاس لیے اس کے سامنے آئی۔ پانی پیتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ اب اس کا ارادہ اپنی ماں کے کمرے میں جانے کا تھا اور جانتا تھا کہ اس کی ماں واپس آ چکی ہے۔ وہ صبح بنا ملے ہی چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھاتا، اس کی ماں پہلے سے ہی باہر موجود تھی اور اسی کی طرف آ رہی تھی، جس کے چہرے پر خوشی بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے اپنی ماں کے گلے جا لگا۔ موم کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اذلان نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بالکل میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا، وہ بھی پیار سے بولی تھی اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ موم مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اذلان کا ارادہ اپنی ماں کو اپنے اور رباب کے بارے میں بتانے کا تھا اچھا یہاں پہ باپ لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا اور اب ویسا کچھ بھی نہ تھا، اور رباب کو وہ اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا، اس کے ساتھ خوش تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کی بیوی کے ساتھ کیا کر چکی ہیں۔ اسی وقت شاہینہ بیگم پھر سے فوراً سے بولی تھی، بیٹا مجھے بھی تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دونوں ایک دم سے بولے تھے تو پھر دونوں ہی ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے موم، پہلے آپ بتائیں آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ارسلان کہتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامے صوفے کے پاس لایا اور دونوں وہاں پر بیٹھ گئے۔ دیکھو بیٹا، میری بات تحمل سے سننا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں غصہ آئے گا، لیکن تمہیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ میں جو بات تمہیں بتانے جا رہی ہوں، کسی بھی غیرت مند انسان کو یہ سننے کے بعد غصہ آ سکتا ہے،
چاہے اس کی بیوی انچاہی کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح کی خبر سن کر تو کسی کا بھی دل کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کی جان لے لے۔ شاہینہ بیگم کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ وہ نہ سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ موم، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا تھا، لیکن فی الحال اس نے اپنے خیال کو جھٹکا اور اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے ویسا کچھ ہو۔ میں جب صبح ناشتہ کر رہی تھی تو اسی وقت تمہاری بیوی کمرے سے باہر آئی اور وہ چکرا کر نیچے زمین پر گر گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ کیا خبر سنائی؟ شاہینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو رباب کے چکرانے کا سن کر ہی ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا اس کی ماں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شاہینہ بیگم کے لہجے میں یہ بات کرتے ہوئے حقارت آ گئی تھی، اور یہ سنتے ہی اذلان کا تو چہرہ خوشی سے چہک اٹھا۔ ماں، آپ کیا سچ کہہ رہی ہیں؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے خوشی سے بولا، جنہوں نے فوراً سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو اذلان؟ تم اتنے گھٹیا کب سے ہو گے؟ کیا تم اتنے بغیرت ہو کہ تم کسی کا بھی بچہ پال لو گے؟ ابھی بھی شاہینہ بیگم کو پورا یقین تھا کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ اس طرح سے بول رہی تھی۔ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں غیر مردوں کے ساتھ ملتی ہے، ان کے ساتھ رشتہ بناتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم کسی کا بھی بچہ پال لو گے۔ تم اتنے بے شرم ہو، اتنے بغیرت ہو گئے ہو کہ تم کسی کا بھی خون پال لو گے۔ شاہینہ بیگم کو تو یہ سنتے ہی غصہ آ گیا، اور ان کی باتیں سن کر تو اذلان کا دماغ ایک دم سے چکرا گیا تھا۔ اسے ساری بات سمجھنے میں کچھ سیکنڈ ہی لگے تھے۔ وہ فوراً اپنی ماں کے ہاتھوں کو چھوڑتے کھڑا ہو گیا۔ موم، رباب کہاں ہے؟ وہ ایک دم سے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ سب سے پہلے رباب کا پوچھا۔ کہاں ہوگی؟ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جس کا بچہ ہے اسی کے پاس جائے۔ اس لڑکی کو میں اپنی بہو کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ نہ جانے کس کس کے ساتھ رشتے میں تھی، اور شادی کے پہلے وہ کس طرح کی تھی۔ تمہارے باپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کسی کو بھی اٹھا کر وہ گھر لے آئے اور تمہارا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا۔ نہ اس کے کردار کا پتہ۔ شاہینہ بیگم تو بیٹھی بولتی جا رہی تھی اور اذلان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے گہرا سانس لیا تھا۔ ماما، آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کیسے اتنا بڑا الزام میری بیوی پر لگا سکتی ہیں؟ آپ کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں؟ میں اس کے کردار کا گواہ ہوں، میں اس کا شوہر اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی پاک ہے۔ ہمارے علاوہ تو اس کا اس دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ موم، آپ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک بار مجھے فون تو کیا ہوتا۔ آپ کو اگر اس لڑکی پہ یقین نہیں تھا تو کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھی یقین نہیں تھا؟ آپ کس طرح میری بیوی کو گھر سے نکال سکتی ہیں؟ وہ ایک دم سے اپنے بالوں کو دبوچے چیخا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ اذلان جی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی کی معصومیت میں آنے کی اور اس کے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اس نے تمہیں اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنا شروع کر دو۔ وہ بھی ایک دم سے کھڑے ہو کر غصے سے بولی تھی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ وہ میری بیوی ہے اور اس کی کوکھ میں میرا بچہ؟ آپ کو یہ بات میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا ہوں گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے چھوا نہیں ہوگا؟ آپ کو اتنا یقین مجھ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا وہ غلط تھا۔ میں جانتا ہوں کہ غصے میں میں نے کچھ بھی کہہ دیا تھا، کیونکہ ڈیڈ نے فوراً سے نکاح کا کہا تھا، تو میرے منہ میں بھی جو آیا میں نے بول دیا۔ لیکن رباب بری بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح کی میں لڑکی چاہتا تھا وہ اس سے بڑھ کر ہے،
اور جو آپ نے کیا وہ بہت غلط ہے۔ اگر میری بیوی اور بچے کو کچھ بھی ہوا موم، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا، وہ غصے سے کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا آرام سے بات کرنے کی، کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات کرے کہ اپنی ماں کا نافرمان بیٹا کہلائے، لیکن اس کی ماں نے بھی تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ کیسے اتنا بڑا الزام اس کی بیوی پر لگا سکتی تھی؟ اذلان کے جانے کے بعد اس کی ماں تو ششدر سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ کیا جو انہوں نے سنا تھا وہ سچ تھا؟ کیا وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا؟ ان کا بیٹا ان پر صاف واضح کر گیا تھا کہ رباب کی کوکھ میں پل رہا بچہ ان کے اپنے بیٹے کا تھا۔ وہ وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جو صبح کا تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا، کیا آ کر بیوی کا چہرہ دیکھے گا، اپنی ماں سے بات کرے گا، اب دوبارہ گاڑی لے کر سڑکوں پر خاک چھان رہا تھا۔ وہ ہر طرف دیکھ چکا تھا لیکن کہیں بھی اسے رباب نظر نہ آئی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا؟ نہیں، اس سوچ کے آتے ہی اس نے فوراً سے سر کو جھٹکا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ رباب سے بے حد قریب ہو گیا تھا۔ اس نے جیسی بیوی چاہی تھی، رباب اس سے بڑھ کر تھی۔ اسے تو اپنے الفاظ پر دکھ ہوا تھا جو اس نے نکاح سے پہلے اس کے لیے استعمال کیے تھے، لیکن اب اس کی غیر موجودگی اور جو اس کی ماں نے رباب پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا، وہ سن کر ہی اسے پہلے تو یقین نہ آیا اور ساتھ ہی اسے اپنی ماں کی سوچ پر بھی تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے کچھ آدمیوں کو بھی کام پر لگا دیا تھا تاکہ وہ رباب کو ڈھونڈ سکے، لیکن کسی کو بھی وہ نہ ملی تھی۔ پورے 3 گھنٹے تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھکا ہارا واپس گھر آیا تو کندھے جھکے ہوئے تھے۔ چہرے سے صاف ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کا بیمار ہو۔ اور ایک ہی دن میں اس کی کیا سے کیا حالت بن گئی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو شاہینہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رباب کو اپنے بیٹے کے ساتھ نہ دیکھ کر ان کو ایک کمینگی سی خوشی ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوتا لیکن ضد میں آ کر نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاہینہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ ان کو رباب سے کوئی مسئلہ نہ تھا لیکن وہ ضد میں آ گئی تھی اور اسے نفرت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب چاہے ان کے بیٹے کی خوشی کا سوال کیوں نہ ہو، وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات وہ سمجھ جائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، وہ جو صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور رباب کے بارے میں رباب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی خوش ہوئی ہوگی جب اسے یہ خوشخبری ملی ہوگی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسی لیے تو اس نے اسے میسج کیا تھا کہ وہ جلدی گھر آئے، لیکن گھر آتے ہی ایسا کچھ ہو جائے گا یہ اسے پتہ نہ تھا۔ پولیس میں بھی وہ رپورٹ درج کروایا تھا لیکن 24 گھنٹوں سے پہلے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا جب اپنے کندھے پر اپنی ماں کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ دیکھو بیٹا، جو بھی ہے تمہارا وہ بچہ ہے یا نہیں، لیکن وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں۔ میں نہیں جانتی ہوں کہ اس نے میرے بیٹے کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اچھا ہوا کہ وہ چلی گئی۔ میں تمہارے لیے تمہارے مطابق لڑکی لے کر آؤں گی جس کے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ اس کی ماں اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے وہ کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے تو آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے بھی حیرت ہو رہی ہے، اور حیرت کے ساتھ جانتی ہیں مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ آپ میری ماں ہیں، اتنا گرا ہوا سوچ سکتی ہیں اور اتنا برا کر سکتی ہیں، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ، ایک عورت ذات کے ساتھ۔ آپ خود بھی تو ایک عورت ہیں، دوسری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اذلان نے افسوس سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اور ابھی بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا؟
آپ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے دوسری لڑکی لے کر آئیں گی، جبکہ آپ کو میں اچھی طرح سے بتا چکا ہوں کہ رباب میری بیوی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ دنیا کی باقی ساری لڑکیاں مجھ پر حرام ہیں۔ میری ایک بات لکھ کر رکھ لیں موم، اگر رباب کو کچھ بھی ہوا تو آپ بھی اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے پوری زندگی ترس جائیں گی، لیکن میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو، اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جاؤں گا کہ میرا چہرہ میری ماں نہ دیکھے۔ وہ صفاقی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے بھی یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بیٹا جو ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے ان کی بات کو پورا کر لیتا تھا، ان کا حکم اس کی سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ اب وہ وہی بیٹا ان کے مخالف کھڑا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے، اور اس وقت ان کو مزید رباب سے نفرت محسوس ہوئی، اور انہوں نے دل میں دعا کی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو مر جائے، واپس کبھی نہ آئے۔ ابھی بھی وہ اپنی خوشی دیکھ رہی تھی، نہ کہ اپنے بیٹے کی۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اذلان رباب کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن ان کو صرف اپنی نفرت کی پڑی تھی جو ان کے سر چڑھ چکی تھی۔ اذلان، اس لیے میں نے تمہیں اتنا پالا پوسا، اتنا تمہیں پیار دیا کہ تم آج ایک غیر لڑکی کی خاطر اپنی ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرو۔ آج تمہیں وہ غیر لڑکی اور اس کی ماں کا آج تمہیں وہ غیر لڑکی عزیز ہو گئی ہے، اور اپنی ماں کے پیار کو تم بالکل ہی نظر انداز کر رہے ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی جس کے پیار کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بندھ چکی ہے، تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کرو گے؟ انہوں نے صدمے کی کیفیت میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ میری ماں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی برا سلوک کر سکتی ہیں، اور میں خاموشی سے بیٹھا دیکھتا رہوں گا۔ جہاں پر ماں غلط ہوگی، بچوں کو بھی ان کو ٹوکنا چاہیے، اور آپ نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ آپ نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے، اس کے بعد اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور اگر میری بیوی اور میرے بچے کو کچھ بھی ہو گیا تو آپ جانتی ہیں میں کیا کروں گا؟ اس نے خون آلود نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ان کو دونوں کندھوں سے تھاما۔ وہ ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اذلان کا یہ رویہ پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں اگر میری بیوی اور بچے کو کچھ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی اور بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اسی وقت میں اپنی جان دے دوں گا، وہ بے رحمی سے بولا، اور اسی وقت اذلان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ شاہینہ بت بنی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، جب دروازے سے رحمان صاحب اندر آئے، اور ان کے چہرے کے بھی تاثرات کچھ اچھے نہ تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کرختگی سے پوچھا۔ دونوں نے اسے بیکتے وقت ہی دروازے کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں کہ موم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے رباب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ مجھے مل نہیں رہی، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ اذلان نے اپنے باپ کی طرف بڑھتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح شکایت لگانے والے انداز میں کہا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کو اس پر ترس آیا تھا، جنہوں نے اس کو فوراً سے گلے لگا لیا۔ میرے بچے، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتا اسے سامنے سے رباب سر جھکائے اندر آتے ہوئے نظر آئی، جسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا تھا۔ وہ جو سڑک پر چلتی جا رہی تھی، ایک دم سے گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ تو اپنے خیالوں میں گم تھی جب گاڑی سے نکلتے انسان کو دیکھ کر اسے ایسے لگا جیسے اس سے نئی زندگی مل گئی ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ رحمان صاحب تھے، اور وہ بھی اسے گھر سے اتنا دور دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ گھر واپس آ رہے تھے، جب راستے میں انہوں نے رباب کو دیکھا تو وہ فوراً گاڑی کو روکتے ہوئے باہر آئے اور اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کسی کام سے باہر آئی تھی کیا؟ گاڑی کیوں نہیں لے کر آئی تم، اور اس حلیے میں کیوں ہو؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک ساتھ کتنے سوال پوچھ ڈالے۔ رباب نے رحمان صاحب کو دیکھا اور اس کے آنسو تواتر سے پھر سے بہنے لگے تھے۔
اور پھر آہستہ آواز میں وہ سب کچھ رحمان صاحب کو بتاتی چلی گئی، جن کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اب بس بہت ہو گیا، شاہینہ کی عقل ٹھکانے لگانی پڑے گی، اسے سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آج اسے چھوڑ دیا تو کل پھر وہ وہی حرکت کرے گی۔ دل میں سوچتے ہوئے انہوں نے رباب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، یہ پہلی اور آخری بار تھا تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوا ہے۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے شرمندگی سے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے فوراً سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ انکل، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کا اس میں کیا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ فوراً سے بولی تھی، جس پر وہ ہولے سے مسکرا پڑے۔ اسی لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئے تھے، اور اب جب گھر میں داخل ہوئے تو ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ گئے تھے۔ اذلان فوراً آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھتے ہی بنا یہ دیکھے اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے وہ رباب کو سینے میں بھیج چکا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ جانتی ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا؟ تمہاری غیر موجودگی کا سن کر ہی مجھے لگا تھا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے کہ میرا نمبر یاد کر لو، لیکن تم نے نمبر کیوں نہیں یاد کیا؟ اگر تمہیں نمبر یاد ہوتا تو تم مجھے کال کر سکتی تھی، لیکن نہیں، تم نے کبھی بھی میری بات نہیں مانی، اور اس پورے معاملے میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی رباب کے چہرے پر نمبر والی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ وہیں دوسری جانب شاہینہ رباب کو دیکھ کر غصے سے کھول اٹھی تھی۔ سوری، آئندہ میں نمبر یاد کر لوں گی، رباب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تمہیں آئندہ نمبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا۔ رباب کو سامنے دیکھ کر اس کا پورا وجود پرسکون ہو گیا تھا، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کیا تھا، بابا میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیوی اور میرا بچہ یہاں پر محفوظ نہیں، اور میں اپنی بیوی کو یہاں پر رکھ کر دوبارہ ایسا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اذلان نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور یہ عورت اس گھر میں اکیلی رہے گی جب تک اس کو عقل نہیں آ جائے۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اکیلے رہ کر اسے عقل آ جائے گی۔ رحمان صاحب نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر شاہینہ فوراً سے آگے بڑھی تھی۔ آپ لوگ کسی غیر کی خاطر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی، اگر کوئی اس گھر سے جائے گا تو یہ لڑکی۔ وہ غصے سے رباب کی جانب بڑھی تھی۔ اذلان فوراً دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چلیں ڈیڈ، اذلان نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور تینوں گھر سے نکل گئے۔ پیچھے شاہینہ چیختی چلاتی رہی، لیکن تینوں نے ہی اگنور کیا۔ وہ گاڑی میں بڑھتے ہی اذلان نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ فکر مت کرو، کچھ دن اسے اکیلے رہنے دو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سنبھل جائے گی، لیکن اسے کچھ وقت چاہیے، اور وہ وقت لمبا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی۔ اس کی فکر مت کرو، میں تمہاری ماں کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ بے شک میں یہاں پر نہیں ہوں، پر تم دونوں بس اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھنا۔ رحمان صاحب نے کہتے ہی دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب چلے گئے۔ رحمان صاحب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ شاہینہ اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 دن میں ہی اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور وہ خود آ کر ان سے معافی مانگے گی۔ اس لیے کچھ دیر کے لیے ان کو تنہا رکھنا ضروری تھا، اس لیے اذلان کے گھر سے جانے کے حق میں وہ بھی تھے۔ ان کی گاڑی سے نکلتے ہی رباب اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھی اور فوراً اذلان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہا تھا، بس میری جان اب رونا بند کرو، میں آ گیا ہوں نا، آئی ایم سوری تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، اس نے بے بسی سے کہا۔ رباب نے فوراً سے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں بس بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگر انکل مجھے راستے میں نہ ملتے، اس سے آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔
دیکھو اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی، اس لیے پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور تم ٹینشن مت لو ورنہ ہمارا بیبی پریشان ہوگا، اسلان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر اس کا دھیان بھی اپنے بچے کی طرف گیا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، رباب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ ہنس پڑا تھا، جھک کر اپنے نرم ہونٹوں سے اس کے آنسوؤں کو چنا اور باری باری اس کے دونوں آنکھوں پر ہونٹ رکھے، اس کے ماتھے پر تھوڑی پر ناک اور آخر میں اس کے ہونٹ کے اوپری حصے پر جھکا۔ وہ ایک دم سے شرما گئی تھی اور اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اسلان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنے ہونٹوں کا بوسہ دیا۔ اسلان آنٹی، رباب نے شاہینہ کو سوچتے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فکر مت کرو، جیسا بابا نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، کچھ ہی دنوں میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور بابا ان کے پاس ہی ہیں، تو کیا آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ رباب نے اس سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب مجھے تم سے چاہیے، اسلان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس نے فوراً اس کی بات کا جواب دیا۔ بالکل، آپ ان کو معاف کر دینا، آپ کو انہیں معاف کر دینا چاہیے، غلطی تو انسانوں سے ہو جاتی ہے اور وہ تو آپ کی ماں ہیں، اور ماں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، رباب نے نرمی سے کہا، جس پر اسلان اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تمہیں تمہارے سوال کا جواب خود ہی مل گیا ہے، اب کسی بھی چیز کی ٹینشن مت لو، کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب آگے کی آنے والی زندگی ان کی خوبصورت گزرنے والی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور جیسا کہ رحمان صاحب نے کہا تھا، ایک مہینہ تو بہت زیادہ تھا۔ شاہینہ کو اپنی غلطی کا ایک ہفتے میں ہی احساس ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر پا رہی تھی، اور جب اکیلی رہی تو اپنے تمام غلطیاں یاد آ گئی، اور انہوں نے آ کر رباب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی، جس نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ شاہینہ چاہتی تھی کہ وہ سب لوگ واپس گھر آ جائیں۔ وہ تینوں واپس گھر آ گئے تھے، اور اب شاہینہ رباب کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ رباب بھی خوش تھی، اپنے زندگی میں مطمئن تھی، بے شک جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، برے وقت نے ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے، اور رباب کے بھی برے دن ختم ہو گئے تھے، اور اب اس کے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ ختم شد تو جی یہاں پہ ہمارا ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ناول نیم ہے حدت لمس، اور رائٹر ہیں اس کی RHK۔ آئی ہوپ سو آپ کو ناول پسند آیا ہوگا، پیارا سا شارٹ سا ناول تھا، رومانٹک سی اسٹوری تھی، زبردست ناول تھا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کو کس ریلیٹڈ ناول پسند آتے ہیں یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔